ارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے لکھا ہوا ہے خدیجہ سے شادی۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے یہاں تک پڑھا تھا زوم کلاس میں۔ اس کے بعد ہے خدیجہ سے شادی۔ خدیجہ نے امانت و برکت کا یہ حال دیکھا تو بہت خوش ہوئی۔ آپ کے غلام میسرہ نے دوران سفر آپ کے جو حالات دیکھے تھے اس کو بھی خدیجہ سے بیان کیا۔ یہ دیکھ کر اور سن کر خدیجہ نے آپ کے پاس اپنی ایک سہیلی بھیج کر شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس کی تھی اور خدیجہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ خدیجہ اس وقت بیوہ تھی۔ اس سے پہلے وہ 2 آدمیوں سے شادی کر چکی تھیں اور دونوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ نے خدیجہ کی یہ تجویز پسند کی اور اپنے چچاؤں سے مشورے کے بعد منظوری دے دی۔ بات طے ہو گئی اور سرداران قریش کی ایک مجلس میں 20 اونٹ یا 6 اونٹ مہر کے عوض نکاح ہو گیا۔ خطبہ نکاح ابو طالب نے دیا، پھر ایجاب و قبول کے کلمات کہے اور مہر کا تذکرہ کیا۔ خدیجہ آپ کی سب سے پہلی بیوی ہیں۔ ان کے جیتے جی آپ نے کسی اور سے شادی نہیں کی۔ خدیجہ آپ کی بڑی عزت کرتی تھیں، آپ بھی ان سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ ان کو برابر یاد کرتے تھے۔ ان کی سہیلیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ آپ عزت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ خدیجہ سے 2 لڑکے اور 4 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر عبداللہ۔ آپ کے دونوں لڑکے بچپن میں انتقال کر گئے۔ تمام بچیوں نے البتہ اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئیں، ہجرت بھی کیں اور آپ کی زندگی ہی میں انتقال کر گئیں۔ صرف حضرت فاطمہ آپ کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں۔ صرف حضرت فاطمہ ہی کی نسل دنیا میں باقی ہے۔ فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا تھا۔ انہی کے بطن سے حضرت حسن اور حضرت حسین پیدا ہوئے تھے۔ ان کو زہرا اور بطول بھی کہا جاتا ہے۔ زینب کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوا تھا۔ رقیہ حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں اور ان کے انتقال کے بعد ام کلثوم آپ کے نکاح میں آئیں، اسی لیے حضرت عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ آپ بھی یہاں تک پڑھیے اور وائس کو ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کریے۔